السلام علیکم۔ پروگرام ہے قرآن اور زندگی میں ہوں آپ کا میزبان اویس رضا عباسی۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، دست قدرت سے عطا ہونے والی نعمتوں کو، رحمتوں کو، برکتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم آپ کے لیے وینس ایچ ڈی ٹی وی کی اسکرین پر لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہوتے ہیں۔ ایک موضوع ہوتا ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اس موضوع پر پورا پروگرام جو ہے ہمارا چلتا رہتا ہے۔ یہ بات میں ہر پروگرام میں آپ کو اس لیے کہتا ہوں کہ بسا اوقات جو ہے وہ کچھ ہمارے ناظرین ہوتے ہیں نا، وہ یہ تجسس میں ہوتے ہیں جناب۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ سوالوں کے بعد موضوع چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، ہو سکتا ہے بریک آ جائے، بریک کے بعد کوئی اور موضوع ہو تو وہ ہم موو کر جائیں کسی اور موضوع کی طرف۔ ایسا نہیں ہے، ہم جس موضوع کو لے کر بیٹھتے ہیں اپنے پروگرام میں، اس موضوع پر کوشش ہوتی ہے کہ ہم سیر حاصل گفتگو کریں۔ سیر حاصل تو نہیں ہو سکتی، لازمی سی بات ہے، دین اسلام نے بہت سارے احکامات جو ہیں وہ بیان فرمائے۔ قرآن میں بہت سارے احکامات بہت ساری چیزوں کے لیے ہیں، احادیث میں بہت سارے احکامات بہت ساری چیزوں کے لیے ہیں، بزرگان دین کے بہت سارے اقوال بہت ساری چیزیں بہت ساری چیزوں کے لیے ہیں، بہت ساری باتیں۔ تو نہیں ہو سکتا بیان، پورا بیان نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اتنا ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد زین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، قیمتی وقت عنایت فرمایا آپ نے۔ علامہ صاحب، ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا، وہ دعا کے متعلق ہے۔ دعا اصل میں انسان جو ہوتا ہے وہ اس دور میں پریشانی میں مبتلا ہے۔ جس انسان کو دیکھو نا، وہ اس سے اگر سوال کرو جناب آپ ٹھیک ہے، بس اللہ کا کرم ہے، بس پریشانیاں ہیں، کاروباری مسائل دیکھ لیں یا گھریلو مسائل دیکھ لیں، یا گھریلو مسائل کے علاوہ اس کے رشتے کے مسائل، کاروباری مسائل، جو بھی اس طرف دیکھ لیں، تو آج انسان یہی بات کہتا ہے کہ جناب میرے ساتھ بڑی پرابلمز ہیں، میں بڑا پریشان ہوں۔ مگر بات آتی ہے کہ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا آپ کے ساتھ جس میں توبہ کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت سے انسان مایوس جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے وہ یاد ہے اس پروگرام کی گفتگو۔ تو انسان اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ دعا کے متعلق تو بہت سارے روایات ہیں۔ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ماں باپ سے دعا جو ہے وہ منگوانی چاہیے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا جب کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جایا کرتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب انتقال ہوا تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کر آنا کہ پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں ہمارے پاس ہمارے والدین بھی موجود ہیں، ہمارے عزیز و اقربا موجود ہیں، مگر ہم پھر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے، کیونکہ ہمیں سیدھا ٹریک نہیں ملا ہوا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے دعا کے حوالے سے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا کرو میرے بندو، میں قبول کرنے والا ہوں۔ اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے دعا کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر ہی بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو احادیث مبارکہ بھی کئی دعا پر شاہد ہیں۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ اسی طرح اور بھی کثیر روایات ہیں کہ جو دعا کی فضیلت پر وارد ہوئی ہیں۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ ہم پریشان بھی ہیں، اور یہ ہے کہ ہم اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ یار بڑی پریشانیاں ہیں۔ ویسے تو کہا جاتا ہے کہ یار شکر ہے اللہ کا، لیکن پریشانیاں ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ تو پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ چونکہ اس کے اندر کافر جو ہے وہ اپنی آزادی کے ساتھ رہتا ہے، اسے کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس کے مذہب کے اندر، وہ جس طرح چاہے زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن مسلمان جو ہے یہ پابندیوں میں گھرا ہوا ہے، اسے بہت ساری خواہشات نفسانی سے بچایا گیا ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا، اس سے بچنا اس پر لازم ہے۔ اسی طرح بہت سارے ایسے اعمال ہیں جیسے رشوت ہو گئی، سود ہو گئی، بظاہراً اس میں فائدہ نظر آتا ہے، لیکن وہیں پر جو ہے وہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے، اور وہاں کافر جو ہے وہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ پریشانیاں ہم اپنے اوپر سے سمجھنے لگتے ہیں کہ یار یہ بڑی پریشانی ہے، ویسے تو اللہ کا شکر ہے، وہ اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں، لیکن پریشانیاں بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ تو اس بات کو یاد رکھیں کہ پریشانیاں یہ ہماری زندگی کے اندر رہیں گی،
چاہے وہ کتنا ہی اللہ کا نیک بندہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، پریشانیاں یہ ہمارے ساتھ ہی ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، تو ابتدائے جو تبلیغ اسلام کا جو دور تھا، اس دور کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کس کس طرح کی تکالیف آئی تھی، شاید اس کی جھلک بھی ہم تک نہیں پہنچی ہوگی۔ ہمارے لیے پریشانی کیا ہوتی ہے کہ رشتہ نہیں ہو رہا، یہ ہمارے لیے پریشانی ہے۔ ہماری کیا ہوتا ہے کہ یار کما تو رہا ہوں لیکن پورا نہیں ہو پا رہا، ہم پریشان رہتے ہیں۔ یار بچے ہیں لیکن وہ ان کا کس طرح خرچ کریں، کیا معاملات ہیں، ہم ان چکروں میں پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ ہماری کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہم پھر لوگوں کے محتاج بننے لگ جاتے ہیں، کبھی اس کے در پر جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں آتے، ہم یہ غور نہیں کرتے کہ یار ہماری کون سی ایسی غلطی ہے، ہم کس گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، یا اللہ جو ہے وہ ہم پر غضب فرما رہا ہے، یا پریشانیاں ہماری بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرنا چاہیے۔ اسی رجوع کا نام جو ہے وہ دعا ہے، یعنی کہ ہم اس طرح آئے کہ یا اللہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں۔ اب بعض اوقات ہماری ایک عادت ہوتی ہے یا پھر ہماری ایک طبیعت سمجھ لیں کہ انسان دعا کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یار دعا کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی، تو اس سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، یعنی کہ وہ دعا کرے اور پھر یہ شکایت کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ تو اس کے علماء نے جوابات لکھے ہیں کہ اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کا صلہ اللہ کریم اس کی کسی اور چیز کے ذریعے سے آپ کو دے دے گا۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی گناہوں کی معافی کا سبب آپ کی دعا بن جائے، یہ وہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تو وہ جو آپ طلب کر رہے ہیں، اللہ سے جو مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی قسمت میں نہ ہو سکتا ہے اس سے بہتر آپ کی قسمت میں ہو، لیکن وہ وقت ابھی نہ آیا ہو، وہ وقت جو ہے وہ اس کے بعد کا ہو، کچھ دیر بعد وہ چیز آپ کو مل جائے، تو ہم نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اور پھر علماء نے ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کے ذریعے سے آپ کے لیے آخرت میں ثواب تیار کیا جا رہا ہو، یعنی کہ اس کی وجہ سے آپ کو آخرت میں ثواب مل جائے لیکن دنیا کے اندر آپ کے لیے یہ تکلیف لکھی ہوئی ہو۔ تو ہمیں کبھی بھی دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ یار دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں۔ اور یہ ایک تعلق کی نشانی بھی ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، پریشانی آئے، تو ہم اللہ سے دعا مانگیں اور پھر اس بات پر ہم توکل کر لیں، اللہ پر توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں کہ یار ہو سکتا ہے کہ میری قسمت میں یہ بات نہ ہو، یہ پریشانی ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے یا رکاوٹ ہے، یہ چل رہی ہے، اللہ سے تو مانگ لیا، دعا کر لی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی خفیہ تدبیر ہو، اللہ کی کوئی حکمت ہو، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، اللہ ہی احکم الحاکمین ہے، اللہ ہی حکمتوں والا ہے اور وہی رب العالمین ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کے تحت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ تو پھر نا امیدی کس چیز کی؟ جب دینے والی ہی وہ ذات ہے تو جب وقت آئے گا تو وہ عطا فرما دے گا۔ تو کبھی بھی دعا مانگنے سے ہمیں نہیں رکنا چاہیے بلکہ دعا کو مانگتے رہنا چاہیے۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں تو ان کے آداب کا خیال رکھتے بھی ہیں یا نہیں رکھتے، تو یہ چیزیں بھی بڑی سوچنے والی ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ اس پر آگے گفتگو کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے، مشکل آئے، تو ہم اسباب اختیار کریں، اور سب سے اچھا سبب کیا ہے کہ ہم دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ سے دعا مانگیں۔ ماشاء اللہ عز و جل، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب واقعی دعا کے حوالے سے آپ نے بات کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک دعا قبول فرمانے والا ہے، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں۔ مگر اس نفسا نفسی کے دور میں ہم اللہ پاک سے دعا نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی وجہ بتا دیں، مطلب ہمارا ایمان کی کمزوری تو نہیں ہے کہیں یہ؟ اور دوسری بات یہ کہ دعا کرنے کا نا ایک سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی کے پاس اگر کچھ مانگنے جائیں، مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آئے گا نا تو وہ سامنے والا ہمیں وہ چیز دے گا ہی نہیں۔ مانگنے کا سلیقہ اگر آ جائے تو وہ ہمیں ویسی ہمارے صرف وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دیکھنے پر ہی ہمیں وہ دے دے گا کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ پریشان حال ہے، مضطرب ہے، کیفیت ایسی ہے، ہاں اس کی کوئی ضرورت ہوگی پوچھے گا دے دے گا، ورنہ ویسے ہی کچھ نہ کچھ عنایت کر دے گا۔ تو وہ حاتم طائی کے حوالے سے نا مثال تو کمپیئر نہیں ہوتی کہ حاتم طائی کے دروازوں میں سے 100 دروازوں میں سے اگر کوئی آتا تھا اس کو وہ دے دیتا تھا جب بھی مانگنے آتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تو مطلب حاتم طائی کو دینے والا ہی اللہ پاک ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو رزاق ہے۔ تو انسان اللہ پاک سے کس طریقے سے مانگے، کیا عرض کرے، کیا سلیقہ کیا ہے؟ بزرگان دین نے اگر کچھ فرمایا، حدیث میں بھی کچھ ہے تو بیان فرمائیے تاکہ وہ ہم اس پر عمل کرتے ہوئے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اصل میں یہی ہے کہ ہمارا ارادہ کیا ہونا چاہیے اس وقت جب ہم دعا مانگ رہے ہیں، تو ہماری کیفیت کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارا ذہن کس طرف مائل ہوا ہے۔
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایک شخص تھا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بڑی جو ہے وہ رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ کلیم اللہ بھی ہیں، اللہ سے کلام کرنے والے ہیں، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اللہ یہ بندہ ہے تیرے سامنے تجھ سے مانگ رہا ہے، بڑا گریہ وزاری کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو اسے عطا کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ کریم نے جواب ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، تو اس کا ظاہر تو دیکھ رہا ہے کہ ظاہراً یہ بڑا اس طرح مانگ رہا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، لیکن اس کا ذہن جو ہے نا یہ اپنی پریشانی کی طرف لگا ہوا ہے، اس کا ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے. یہ مانگ تو مجھ سے رہا ہے لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہے، اس کی نیت جو ہے وہ کہیں اور لگی ہوئی ہے. تو فرمایا کہ اس لیے میں اسے عطا نہیں کر رہا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہ عرض کیا، اللہ جس طرح اگر یہ مجھ سے مانگتا تو میں تو اسے ضرور عطا کرتا، اب یہ تیری بارگاہ سے مانگ رہا ہے لیکن تو اسے عطا نہیں کر رہا. تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں، اے موسیٰ تجھ سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہوں، لیکن اس بندے کی اس کا جو ذہن ہے وہ میری طرف مائل نہیں ہے، بلکہ ظاہراً تو یہ مانگ رہا ہے کہ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، ظاہراً تو یہ بیٹھا ہوا رو بھی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کا ذہن جو ہے وہ کہیں اور لگا ہوا ہے. اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ جب بھی دعا کو مانگا جائے، دعا جب اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر مانگی جائے تو پہلے تو ہمیں ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے کچھ طریقے بیان کیے گئے ہیں، انہیں بھی ہمیں سیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے، ہم بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم عمومی لوگوں کی بات کریں تو ہم نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں تو امام صاحب دعا کرواتے ہیں اور ہم ہاتھ اٹھا کے بس ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کرنا ہے، ابھی نماز کے فارغ ہونے کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، اور آمین کہہ کے ہم وہاں سے چلے گئے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. اب اس بندے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسافر سے اور بیمار سے دعا کروائی جاتی ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب مسافر ہوتا ہے نا، شخص پریشانی میں ہوتا ہے، آج کل کا تو سفر تھوڑا سا آسان ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی سفر کے اندر ایک تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، ایک پریشانی بھی ہوتی ہے، بہت ساری تکالیف بھی آتی ہیں. تو فرمایا کہ مسافر سے اور بیمار سے دعا کرواؤ. کیوں؟ اور اسی طرح بچے سے بھی دعا کروانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ وہ ایک خالص نیت کے ساتھ مانگے گا. بیمار جو ہوگا اس کے دل سے آہ نکلے گی، یا اللہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں تو میری اس بیماری کو دور فرما. اسی طرح وہ دیگر دعائیں کرے گا. تو فرمایا کہ بیمار شخص سے دعا کرواؤ کہ وہ اس نیت کے ساتھ خالص جو ہے وہ اس کی خالص دلی کے ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے. اسی طرح مسافر سے دعا کروانے کا حکم دیا گیا. تو جو نتیجہ ہم کہیں تو یہی نکلتا ہے کہ ہم دعا مانگیں تو آداب کا بھی خیال رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ایک ذہن ہے وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جڑا ہوا ہو کہ یار دینے والی ذات اللہ ہے. اس کے برعکس اگر ہم دنیاوی معاملات کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اب اس کو گزارا بھی کرنا ہے، تو اب وہ کسی مالدار کے پاس جائے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کے چہرے کا رنگ کیسا ہوگا، اس کے ہاتھ اس سے مانگنے کا انداز کیا ہوگا، وہ شرم محسوس کر رہا ہوگا، یار میں اس سے مانگ رہا ہوں، لیکن ہم بڑا اس کی دل جوئی بھی کر رہے ہوں گے، اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوں گے کہ یار مجھ سے بڑا لاچار تو کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ دنیاوی ہمارا طرز عمل ہے. لیکن یہی جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو کوئی ہاتھ بھی اٹھانے کی کوئی جو ہے وہ تکلیف نہیں اٹھاتے کہ ہم ہاتھ بھی اٹھائیں، بلکہ ہاتھ نیچے رکھے، تھوڑی سی دعا کی اور اس کے بعد جو ہے وہ بس چل پڑے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ہمیں اس طرز عمل کو دیکھنا چاہیے کہ ہم جب کسی دنیاوی مالدار کے پاس جاتے ہیں، دنیاوی شخصیت کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ کے اندر جاتے ہیں کہ جو تمام داتاؤں کا داتا ہے، جو سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہم ایک محتاج شخص کے پاس جا کر کیسی دعا، جو اس سے دعا سمجھ لے کے مانگتے ہیں، اور جو کسی کا محتاج نہیں ہے اس سے ہمارا انداز کیا ہے. تو ذرا ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. جب اسے ہم سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا جو طریقہ کار ہے دعا مانگنے کا، اس میں بڑی تبدیلی آ جائے گی. تو پھر آپ کو پتہ لگے گا یار میں دعا مانگ رہا ہوں تو دعا پھر کیوں نہ قبول ہوگی، کہ جب ہمارا ایک کیسا ایک جو ہے وہ پورا سسٹم. سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ نے بڑی زبردست گفتگو کی. مجھے اچانک سے ایک بات ذہن میں آئی، میں نے روایت ایک آئی میرے ذہن میں کہ میں نے روایت پڑھی تھی کہ انسان جو شخص اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنا ترک کر دیتا ہے اس کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے. یہ روایت آپ نے بھی پڑھی ہوگی، میں نے بھی پڑھی. آج کل نا ہم اپنے ماں باپ کے لیے دعا نہیں مانگتے. ہر انسان یا اللہ میرا کاروبار ختم ہو گیا، میرے کاروبار میں یہ پریشانی ہے، میں بیمار ہوں، میری یہ مسئلہ ہے. اللہ کے بندے اگر اپنے والدین کے لیے سب سے پہلے دعا مانگ تو جو تیرا کاروبار بند ہوا ہے شاید وہ جو ہے وہ شروع ہو جائے. میں سچ بتاؤں علامہ صاحب ماں باپ کے لیے دعا تو مانگتے ہی ہیں، بچپن سے ایک جو دینی ماحول ملا اس کی وجہ سے ذہن بنا، مگر جب یہ روایت پڑھی میں الفن اللہ پاک کے حوالے سے باخدا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں
کوئی ایک ہوتا ہے فوراً سے جلدی سے بندہ ٹھیک ہے مختصر سے دعا مانگی ٹھیک، ورنہ جب میں نماز کے بعد دعا مانگتا ہوں، جب بھی دعا مانگتا ہوں، مطلب میں اپنی گاڑی پر ہوں یا پیدل ہوں، اچانک کوئی مطلب دل میں آتی ہے، اللہ پاک کہتا ہے مجھ سے مانگو نا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو، میں دوں گا، مطلب میں دعا قبول کروں گا۔ اب اس میں قید تو نہیں ہے کہ کسی وقت مانگنا ہے کس وقت نہیں مانگنا، وہ اس سے مانگو، وہ دینے والا ہے، مگر سچے دل سے، آپ نے بیان فرمایا سچے دل سے مانگو۔ تو جب میں نے روایت پڑھی والدین کے لیے رزق، مطلب والدین کے لیے جو دعا نہیں کرتا اس کا رزق منقطع کر دیا جاتا ہے، میں یہ بات ناظرین کرام آپ لوگوں کے لیے بھی اور دیگر جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، اگر جو سن رہے ہیں، جو دیکھ نہیں رہے سن رہے ہیں، بہت سارے لوگ جن کی جو بینائی نہیں ہے وہ ہمیں صرف سن رہے ہوں گے، میں ان کے لیے بھی بات کہہ رہا ہوں کہ والدین کے لیے میں اپنی جب بھی دعا کرتا ہوں نا، اپنے والدین کے لیے لازمی دعا کرتا ہوں، اور سب سے پہلی دعا الحمدللہ میں یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے والدین کو درازی عمر بالخیر، صحت اور عافیت، سلامتی والی زندگی دے، اور دوسری دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ پاک جو میرے والدین میرے حق میں دعائیں کرتے ہیں، میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ میرے لیے قبول فرما، کیونکہ اس دور میں علامہ صاحب آپ خود اس چیز کے گواہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہوں گے کہ آج کے دور میں نا ہر کوئی نہ کوئی غرض لے کے غرض میں مبتلا ہے، چاہے بھائی ہو چاہے بہن ہو، بولنا تو نہیں چاہیے مگر لازمی سی بات ہے غرض ہوتی ہے، مگر ایک والدین ہی واحد اس دنیا میں جاندار ایسے ہیں کہ جن کو اپنی اولاد سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ والد کہتا ہے کہ جتنا میں نے دیکھا ہے میرا بچہ اس سے بھی اونچا یا اس سے بھی دور جا کے دیکھے۔ والدہ کہتی ہے کہ جو میں نے مشکلات اٹھائی ہیں میرا بچہ، میری بیٹی، میرا بیٹا وہ مشکلات نہ اٹھائے، وہ صبح اٹھ کے ناشتہ بنا کے دینا، یہ وہ بہن بھائی کرتے ہیں، بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی ایک بات کی جائے کہ والدین بے غرض محبت کرتے ہیں، ان کی غرض نہیں ہوتی۔ تو میں نے اس کا فائدہ دیکھا جب بھی میں اپنے والدین کے لیے، مطلب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دعا کرتا ہوں، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بہت کرم ہے کہ مجھے بڑا کچھ اللہ پاک نے نوازا ہے۔ اور ناظرین کرام بات طویل ہو رہی ہے، ہم علامہ صاحب کی طرف بھی موو کریں گے، میں نے یہ اس کا جو ہے نا مد نظر رکھا اس بات کو، اور پھر میں جب بھی اپنے والدہ کو فون کرتا ہوں، بات کرتا ہوں، اپنے والد صاحب سے بات کرتا ہوں، میں آخری جملہ یہ استعمال کرتا ہوں کہ آپ دعا فرما دیں، دعا کیجئے گا میرے لیے۔ تو میری والدہ آگے سے کہتی ہیں اللہ پاک خوش رکھے، مطلب اس لفظ خوش کے اندر تمام چیزیں آ گئی، بیماری ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، اگر پریشانی مال کے اعتبار سے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، مطلب ہمارا یہ جو ایک المیہ ہے کہ ہم والدین سے دعا نہیں کرواتے، ہم بہت سارے لوگوں کو میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، گھر میں بھی تو آپ کے لوگ موجود ہیں، ان سے دعا کیوں نہیں کرواتے ہم؟ بالکل ایسا ہی ہے، جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اپنے والدین کے لیے جو دعا کرنا ترک کر دیتا ہے، تو رزق کی جو تنگی ہے اس کے اسباب میں اس کو ذکر بھی کیا گیا ہے کہ والدین کے لیے دعا کو ترک کر دینا۔ تو خصوصاً جو ہمارے لیے اوقات بیان کیے گئے ہیں، کچھ اوقات ایسے بھی ہیں کہ جس میں قبولیت کی گھڑی جسے کہا گیا ہے، خصوصاً فرض نماز کے بعد، اسی طرح جو ہے وہ اذان و اقامت کے درمیان، فوراً اذان کے بعد، اسی طرح جمعہ کے دن جو ہے وہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایک ایسی ساعت ہوتی ہے جسے فرمایا گیا کہ عصر اور مغرب کے درمیان تلاش کرو۔ اسی طرح جب جو ہے وہ خطبے کے لیے امام صاحب ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اس وقت ایک یہ دعا کے اوقات ہمیں بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان اوقات کے اندر بھی ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اور ماں باپ کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ یہ تو رہی ماں باپ کے حوالے سے۔ اس کے برعکس اگر ہم دوسرے معاملات دیکھتے ہیں تو ایک اور مقام پر آتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے، امام وہ اپنے مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے، یعنی کہ اس کے لیے بھی وعید ہے اگر وہ فقط اپنے لیے دعا کر لیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں گے جو بے غرض ہیں ہم سے، یعنی کہ ان کو کوئی ہم سے غرض نہیں ہے۔ اسی طرح جو بھی پریشانی ہو، جو بھی معاملات ہوں، تو اپنے ماں باپ کو یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے وہ ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے رہیں، تو یہ ایک بہت اچھا معاملہ ہو جائے گا کہ ہم دعاؤں کے اندر سب کو یاد بھی رکھیں اور بے غرض یاد رکھیں۔ تو اللہ کریم دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام دعا کے حوالے سے یقین جانیے میرے پاس وقت کم ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم جو ہے اس ٹاپک کو آگے بھی کسی پروگرام میں لے کے چلیں انشاءاللہ۔ علامہ زین صاحب ہی ہوں گے اور اس ہم ٹاپک پر اور طویل گفتگو کریں گے، اور بزرگان دین کے اقوال اور اس کے حوالے سے واقعات بیان جو کرے علامہ صاحب بیان کریں گے، اس پر ہم سنیں گے، عمل بھی کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان اویس رضا عباسی کو اجازت دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ عز و جل آپ سے پھر ملاقات ہوگی وینس ایچ ڈی ٹی وی کی اسکرین سے دوبارہ پھر۔ اللہ نگہبان۔